بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے مناقب حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہماری کتاب کا پہلا لیسن ہے وہ دہرایا تھا، تو آج تشکیل پاکستان جو کہ میاں بشیر احمد نے اس کے رائٹر ہیں، کتاب ان کی ہے کارنامہ اسلام۔ پاکستان کیسے بنا، کیا کیا صعوبتیں اٹھانا پڑی، کیا کیا پریشانیاں ہوئیں، اس کے حوالے سے یہ چھوٹا سا جو نا لیسن ہے تشکیل پاکستان۔ ہندوستان میں اسلامی حکومت اگرچہ کہنے کو اورنگزیب عالمگیر کی وفات 1707 کے 150 سال بعد تک قائم رہی، لیکن دراصل حکومت اور عمرا دونوں کی طاقت اور سطوت 18ویں صدی کے وسط تک ختم ہو چکی تھی۔ سطوت، شان و شوکت۔ 19ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کے سیاسی تنزل کی تکمیل ہوئی۔ تنزل ہوتا ہے ترقی کا الٹ ہے، گرنا، پستی۔ چنانچہ 1803 میں انگریز دہلی میں داخل ہوئے، لیکن اسی زمانے میں بعض افراد کے دل میں مذہبی آیا اور معاشرتی اصلاح کا خیال پیدا ہوا۔ شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز وغیرہ کی کوششوں سے علم دوست لوگوں میں مذہب کی صحیح واقفیت بڑھتی گئی، لیکن عوام کی مذہبی حالت بہت گری ہوئی تھی اور مذموم معاشرتی رسموں میں مسلمانوں اور ہندوؤں میں زیادہ فرق نہ تھا۔ مذموم ایسی رسمیں جن کی مذمت کی جائے، جو سیاسی تنزل اور معاشرتی تخریب کے اس نازک وقت میں ایک پرخلوص مصلح سید احمد بریلوی پیدا ہوئے۔ مصلح، اصلاح کرنے والے۔ سیاسی معاشرتی تخریب، توڑ پھوڑ، معاشرتی طور پہ جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے، جنہوں نے 1816 سے 1831 تک 15 سال مسلمانوں کی مذہبی و معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کی پوری کوشش کی۔ اسی سلسلے میں مذہبی آزادی کے حصول کے لیے انہوں نے 1826 میں سکھوں کے خلاف مذہبی جہاد کی مہم بھی شروع کی، جس کے آخر میں 7000 مجاہدین نے پشاور کے قریب میدان جنگ میں نمایاں کامیابی حاصل کی، اور سید احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظام حکومت قائم کر کے قبائل کی معاشرتی اصلاح کے احکام نافذ کیے۔ لیکن بعض سرداروں کی غداری سے جو سکھوں کے ساتھ شریک ہو گئے، آخرکار مسلمانوں کو شکست ہوئی اور ان کا رہنما 6 مئی 1831 کو بالا کوٹ میں شہید ہوا۔ یعنی مسلمانوں کی مسائی کوشش، تگ و دو، مسائی خود مسلمانوں ہی کے ہاتھوں برباد ہو گئی۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سید احمد بریلوی نے بار بار ہندوستان کے مسلمانوں کو دوسری قوموں کے مقابلے میں جمع کیا اور ان کے اصلاحی کام کو ان کے بعض مذہبی جانشینوں نے جاری رکھا۔ سر سید بعض باتوں میں اپنے ہم نام کے ہم خیال تھے اور ان کے عقیدت مند تھے۔ اس زمانے سے بہار میں مسلمانوں میں فرائضی تحریک اٹھی، جس کا مقصد غریب مسلمانوں کا ناگفتہ بے حالت کی اصلاح اور ان کا مداوع تھا۔ 1857 میں مسلمانوں کی رہی سہی عزت بھی خاک میں مل گئی۔ انگریزی حکومت 100 سال سے ان کی ذلت کے در پہ تھی۔ بتدریج مسلمانوں کی زمینیں اور عہدے چھین لیے گئے۔ بتدریج ترتیب کے ساتھ، پہلے زمینیں چھین لی، پھر عہدے چھین لی، اسی طرح سب کچھ ان سے باری باری چھین لیا۔ اسلامی تعلیم کے ذرائع ختم کر دیے گئے اور 1837 میں فارسی زبان عدالتوں سے خارج کر دی گئی۔ 1857 کے بعد ان پر عتاب اور دباؤ بڑھتا گیا۔ اس طرح مسلمان پسپا بھی ہوئے اور ان مظالم سے متاثر ہو کر نئی حکومت اور اس کے اداروں سے بیزار بھی ہوتے گئے۔ ادھر ہندوؤں کی بے رخی ان کے زخموں پر اور بھی نمک چھڑکا۔ اس ناگفتہ بے ہوتا ہے جو بتانے کے قابل نہ ہو، جو گفتگو کے قابل نہ، گفتہ بے حالت میں ایک درویش ہمدرد ملت اٹھا
درویش ہمدرد ملت اٹھا جس نے اپنی مایوس اور پسماندہ قوم کو امید، محنت اور ترقی کا زندگی بخش پیغام دیا۔ یہ مرد خدا سر سید احمد خان تھے۔ یہ انہی کی جد و جہد کا نتیجہ تھا کہ گو ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئیں، کہ قوم کی جو آنکھیں ہیں وہ کھل گئی ہیں۔ بے شک ملک ہاتھوں سے گیا ہے، لیکن قوم کو ایک دفعہ ہوش آ گیا ہے، آنکھیں کھل گئی ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ سر سید نے قدامت پسند مسلمانوں کو نئے زمانے کی ضروریات سے آگاہ کیا اور ہزار وقتوں سے ان کو نئے علوم کے حصول اور نئی حکومت سے تعاون پر آمادہ کیا۔ اپنی مذہبی تصانیف اور رسالہ تہذیب الاخلاق کے اجراء سے انہوں نے ثابت کر دیا کہ اسلام عقل کے اصولوں پر مبنی ہے۔ ان کی تعلیمی مساعی 1877 میں تکمیل کو پہنچی جب علی گڑھ کالج کا افتتاح ہوا، جو کم از کم 30 برس تک مسلمانان ہند کا واحد قومی مرکز بنا رہا۔ بیٹا یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی مروزی ڈیولپ کی جاتی ہے تو انہی اسباق سے کی جاتی ہے۔ وہ پوچھ سکتے ہیں کہ سر سید کی جو تعلیمی مساعی وہ کب سٹارٹ ہوئی، ٹھیک ہے، اور مسلمان جو ہے نا وہ مسلمانوں کا جو علی گڑھ جو کالج تھا وہ کتنا عرصہ تک فعال رہا۔ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی تعلیمی مساعی جو ہے نا وہ تعلیمی کوششیں جو تھیں 1877 میں تکمیل کو پہنچی جب علی گڑھ کالج کا افتتاح ہوا، جو کم از کم 30 برس تک مسلمانان ہند کا قومی مرکز بنا رہا۔ 30 برس تک۔ 1874 میں سر سید نے پنجاب کا دورہ کیا، جہاں زندہ دلانے پنجاب کی قدردانی سے ان کو بڑی تقویت پہنچی۔ پنجاب کے مسلمان سر سید کی منادی پر اس طرح دوڑے جس طرح پیاسا پانی پر دوڑتا ہے۔ ایک طرف وہ علی گڑھ سے وابستہ ہوئے، دوسری طرف انہوں نے لاہور میں انجمن حمایت اسلام کا ادارہ قائم کیا۔ 1886 میں سر سید نے آل انڈیا محمدن ایجوکیشن کانفرنس کی بنیاد ڈالی، جس کے اجلاس ہر سال مختلف مقامات پر منعقد ہو کر مسلمانوں میں ایک نئی زندگی پھونکنے کا باعث ہوئے۔ 1867 میں بنارس کے بعض ہندوؤں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اردو کو موقوف کر کے ملک میں بھاشا زبان رائج کی جائے۔ سر سید کہتے تھے یہ پہلا موقع تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب ہندوستان کو اب بطور ایک قوم ساتھ چلنا محال ہے اور دونوں قومیں کسی کام میں دل سے شریک نہ ہو سکیں گی۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد ڈالی گئی۔ سر سید نے مسلمانوں کو اس میں شرکت کرنے سے روکا کیونکہ ان کی دور اندیشی نے دیکھ لیا تھا کہ اس سے مسلمانوں کو بحیثیت قوم نقصان پہنچے گا۔ اپنے ایک اہم بیان میں انہوں نے کہا کہ جمہوری طریقہ ہندوستان کے لیے موزوں نہیں ہے۔ یہ امر قابل غور ہے کہ سر سید کے پیش نظر انگریزوں کی خوشنودی نہ تھی بلکہ اپنی قوم کی ترقی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے اپنی مشہور تصریف اسباب بغاوت ہند لکھ کر حکومت کی توجہ دلانے کے غدر کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ہندوستانیوں کو ملک کی سیاسی کونسلوں میں شامل نہ کیا جائے۔ پھر 1878 میں 78 جب وہ کونسل کے ممبر نامزد ہوئے تو انہوں نے ملکی اور قومی مفاد پر پے در پے تقریریں کی۔ 1898 میں جب سر سید نے انتقال کیا تو ان کی قوم اپنے خواب گراں سے جاگ چکی تھی۔ سر سید کے بعد ان کے رفیق دوستوں نے ایک شاندار کام جاری رکھا۔ مسلم الملک، وقار الملک، حالی نذیر، ذکاء اللہ، شبلی وغیرہ نے تعلیمی، سیاسی اور ادبی خدمات سر انجام دی۔ مسلم الملک نے علی گڑھ کالج کو ترقی دی۔ وقار الملک ایک سیاسی جماعت کی تشکیل میں معاون ہوئے۔ حالی کی مسدس نے ہندوستانی مسلمانوں کو زندگی میں انقلاب کی لہر دوڑا دی۔ شبلی نے اسلامی تاریخ کے آئینے میں اپنی گزشتہ عظمت دکھا کر ان کے دلوں کو گرما دیا۔ امیر علی نے اپنی انگریزی تصانیف سے مغربی حلقوں میں اسلام کی وقت پیدا کی۔ علی گڑھ تحریک کی وجہ سے قوم میں کئی اور تحاریک شروع ہو گئی۔ اختلافات ضرور رونما ہوئے لیکن ایک حد تک یہ نئی زندگی کا نشان تھے۔ سر سید، امیر علی اور دیگر بزرگوں نے اسلام کو مغربی علوم سے اس طرح جا ملایا تھا کہ ایک ترقی یافتہ مذہب ثابت کیا۔
لیکن اس جدوجہد اس جدید علم الکلام کے رد عمل کے طور پر بعض اور بغض اور مذہبی مسائل بروئے کار آئیں۔ شبلی نے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء قائم کیا۔ دیوبند نے علماء قدیم قدیم طرز کی درس گاہ بنا کر ملک میں قدیم اسلامی علوم کے چراغ روشن کیا۔ ان مسائل کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب سے بیگانگی بہت حد تک کم ہو گئی اور مغرب کی ذہنی غلامی سے نجات ملی، لیکن ساتھ ہی ایک ایسی فضا بھی پیدا ہوگی جس میں اپنی ہر چیز اور دوسروں کی ہر چیز بری نظر آنے لگی۔ اس کی اصلاح ضروری ہوگی۔ اقبال نے آ کر اسلامی و مغربی علوم کی گہرے مطالعے کے بعد اپنا خاص اسلامی فلسفہ قوم کے سامنے پیش کیا، جس کا مقصد کامل ترین انسان کی انفرادی و اجتماعی نشو و نما ہے۔ اقبال کا خیال ہے کہ انسان اطاعت نفس نبت الہی کی 3 منزلیں طے کرتا ہوا خودی کے انتہائی بلند مقام پر پہنچ سکتا ہے۔ اس ارتقاء سے مذہب کی رہنمائی درکار ہے۔ اقبال نے 4 چیزوں پر زور دیا۔ اول توحید، جس پر پورا ایمان عملاً انسان کو خود مایوسی سے آزاد کرتا ہے۔ نیز توحید الہی، توحید انسانی میں پرتو فگن ہوتی ہے۔ دوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی مکمل تقلید۔ سوم قرآن کا مطالعہ اور اس کی تعلیمات کی پیروی۔ چہارم رجائیت یعنی مایوسی اور غم پسندی کو ترک کر کے امید، ہمت اور جرأت کی راہ اختیار کرنا۔ اقبال نے سچے مومن کو یوں تعریف کیا ہے: ہر لحظہ ہے مومن کا نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ اقبال نے اپنی قوم کو یہ کہہ کر جگایا اور اکسایا کہ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ عزیز طلباء، تقریباً ہمارا سبق جو ہے نا وہ آدھا ہو گیا ہے، آدھا انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ تو اس جو اشعار اقبال کے دیے گئے کل انشاءاللہ اسی سے سٹارٹ کریں گے دوبارہ، تو اس کی تشریح بھی ساتھ کر دوں گا، تو آپ بھی اس کو ایک دفعہ سارے سبق کو کل تک ریڈ کر لیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔